بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گلی میں روز ایک فقیر مانگنے آتا تھا اور پوری گلی کے دروازے کھٹکھٹا کر مانگتا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی جب میری امی اسے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا پکڑا دیتی، اور جب تک وہ اس گلی میں رہتا وہ روتی رہتی۔ ایک حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی دینے سے پہلے نقاب کر لیتی۔ وہ فقیر بالکل جوان اور حسین تھا۔ ایک دن میری امی بے ہوش ہو گئی۔ وہ فقیر بھاگ کر امی کے پاس آیا اور چیخ کر بولا، میرا نام شازیہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ ایک محلے میں رہتی ہوں۔ یوں تو ہم اتنے امیر نہیں تھے لیکن گزر بسر اچھے سے ہو جایا کرتی تھی۔ میرے والد کا 1 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں اور ماں بڑی مشکل سے اس غم سے ابھرے تھے کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ رشتہ داروں نے تو تبھی رخ مول لیا۔ اب میں امی کا خیال رکھتی۔ ابو کی نوکری سرکاری تھی، اس لیے ان کے انتقال کے بعد ان کی جو پینشن آتی اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری امی کپڑے بھی سلائی کر لیتی تھی۔ محلے کے لوگوں کے تو اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، لیکن میری زندگی میں ایک عجیب رخ بھی تھا۔ ہمارے گھر تقریباً 10 روز بعد ایک فقیر آیا کرتا تھا۔ وہ بہت جوان تھا اور حسین بھی، بس فقیر کا حلیہ چھوڑ دیں تو اچھا خاصا لگتا۔ مجھے وہ فقیر ایک آنکھ نہ بھاتا۔ میری ماں اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتی، ہر بار کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے لوٹی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی فقیر ہمارے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا ہے، سر پر ٹوپی ڈالے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھی، جب دروازے کے اس پار میں نے اپنی ماں کو بھی کھڑے پایا۔ میرے اندر ایک تجسس ابھرا کہ آخر میں آج جان ہی لوں کہ اس فقیر کو میری ماں ہر چیز اٹھا کر دے کیوں دیتی ہے، کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ بے شک گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، میں خاموشی سے کھڑی رہی۔ میری ماں نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی، زمین میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے کھسک گئی ہو۔ میں فوراً سے پہلے آگے بڑھی تھی۔ وہ فقیر کھڑا میری ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میرے دماغ میں غصہ چھایا کہ آخر کیوں وہ ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے فوراً جا کر اسے روکا اور غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، کیوں ہر بار ادھر آ جاتے ہو۔ میں نے غصے میں کہا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا اور ماں کی جانب بڑھی جو اب رونے لگی تھی۔ وہ فقیر جوان تھا اور خوبصورت بھی۔ مجھے اب عجیب وسوسے آنے لگے تھے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا کہ میں جانے کیا کیا سوچے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو خاموش کروایا اور اندر لے گئی۔ انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ میں نے کیوں اس فقیر کو جانے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی اور ساتھ میں غصہ بھی آیا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، امی آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں، وہ بھی اس فقیر کی وجہ سے؟ میری بدتمیزی پر ماں کا دل دکھا۔ میں نے خود کو سنبھالا کہ ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اب ان کا خیال بھی تو مجھے ہی رکھنا تھا۔ اس لیے اب کی بار میں نے نرمی سے پوچھا، امی آپ اس کو کیوں ہر چیز دے دیتی ہیں؟ ماں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ میں بھی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، لیکن میری سوچ ابھی تک اسی فقیر میں اٹکی ہوئی تھی۔ خیر میں نے سر جھٹکا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ فقیر 1 سال سے اس گلی میں آنے لگا تھا۔ بابا کے انتقال سے پہلے وہ کبھی کبھی آتا تھا، لیکن بابا کے مرنے کے بعد اب وہ اکثر ہماری گلی میں آ جاتا تھا۔ میری ماں بھی جیسے اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، دن گنتی رہتی، اور جیسے ہی وہ آتا چہرے پر نقاب کر کے کافی سارا سامان اسے دے دیتی، اور بدلے میں وہ فقیر شکریہ بھی نہ کہتا، بس عجیب سی نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے چلا جاتا۔ میں نے یہ سارا کچھ 2-3 مہینے میں نوٹس کیا، لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ جو بھی راز ہے وہ کھل جائے۔ ایسے ہی مزید کچھ دن اور گزر گئے۔ ان دنوں میں جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں جب بھی بازار جاتی اور گھر کے لیے کچھ لاتی تو وہ اسی سامان سے ملتا دوسرا سامان بھی لاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ابو کے کپڑے اس فقیر کو دے رہی تھیں۔ میرے باپ کی نشانی ایک فقیر کو دینے پر میں نے بہت لڑائی کی امی سے۔ اب مجھے یہ بات ذہن میں کھٹکنے لگی تھی کہ کچھ تو چکر ہے ماں کا۔ 2-4 دنوں بعد وہ فقیر پھر آیا
اس بار میں نے امی کی پرواہ کیے بغیر اسے بہت باتیں سنائیں اور اسے دھمکی دی، اگر آج کے بعد تم اس گلی میں نظر آئے نا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا اور ایک نظر میری ماں کو دیکھ کر چلا گیا۔ میری ماں نے بھی خاموشی سادھ لی۔ ایک دن وہ میرے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لائیں، لیکن ساتھ ہی اور سامان بھی تھا۔ میں نے ماں سے بہت پوچھا، امی یہ دوسری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ لیکن ماں نے مجھے ٹال دیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے بیٹا۔ مجھے اپنی ماں کو لے کر عجیب عجیب سے خیالات آتے، لیکن میں چپ ہو جاتی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ گئی۔ دروازے پر جاتے ہی جیسے میں نے دروازہ کھولا میری آنکھیں متحیر ہو گئیں، کچھ بولا ہی نہ گیا، دماغ موف ہو گیا۔ مجھے پھر سے غصہ آیا۔ اس دن کی ڈانٹ کے بعد بھی وہ فقیر پھر سے ہمارے دروازے پر تھا۔ سب کے گھر سے مانگنے اور خوراک وغیرہ لینے کے بعد وہ شاید ہمارے گھر آیا تھا، کیونکہ اس نے کافی سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس بار میں نے بڑی چالاکی دکھائی اور ماں کو بلانے سے خود کو باز رکھا۔ میں خود ہی اس کے سامنے آ گئی کہ دیکھا جائے آخر ماں سے یہ کیا ایسی باتیں کرتا ہے جو وہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر اسے دے دیتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں بولی، اتنا کچھ تو اکٹھا کر لیا ہے تم نے، جاؤ یہاں سے، آج کچھ نہیں ملنے والا تمہیں۔ میرے سختی سے کہنے پر بھی وہ پھر بھی ڈھیٹ بنا وہیں جمع رہا۔ میں نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ بلا شبہ وہ حسین تھا۔ آپ کی اماں جی کہاں ہیں؟ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ اس کی اتنی ہمت پر مجھے تاؤ آیا۔ آخر کیوں وہ میری ماں کے پیچھے پڑا تھا؟ میں کچھ سخت بولتی کہ میری ماں اندر سے نکل آئی۔ میں نے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میری ماں نے جھٹ سے ہاتھ میں پکڑی کئی چیزیں اسے دیں اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک بار پھر ان کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا، جیسے وہ اندر ہی اندر سے گھٹ رہی ہوں۔ وہ رونے لگی تھیں، اور ایسا ہر بار ہوتا جب بھی وہ فقیر ہمارے گھر سے ہو کر جاتا وہ رونے لگ جاتی۔ میں انہوں نے خاموش کروایا اور پانی وغیرہ دیا۔ اماں، آخر وہ کون ہے جس کے جاتے ہی آپ رونے لگ جاتی ہیں؟ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کو کریدنا چاہا کہ شاید وہ غم کی وجہ سے مجھے کچھ بتا دیں، لیکن وہ خاموش نہیں۔ کچھ نہ بولی تو میں غصے سے اٹھ گئی۔ رات کو تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں پانی کی بوتل خالی تھی۔ میں کچن کی جانب گئی کہ ماں کے کمرے کی بتی روشن دیکھ کر میں چونک گئی۔ آخر ماں رات کے اس پہر جاگ کیوں رہی تھی؟ وہ تو سو جایا کرتی تھی۔ جلد ہی میں دبے قدموں سے ماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازے پر کھڑے ہوتے جو میں نے دیکھا، میں ششدر ہی رہ گئی۔ بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں الٹے قدموں وہاں سے چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے وہ چیز میری آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ میں نے وہم جان کر سر جھٹکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر وہ میری ماں تھی، میں ان پر شک کیسے کر سکتی تھی؟ بس یہی سوچ کر میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ بند تھا۔ میں نے بہت کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ مجھے حیرت ہوئی، بھلا ماں کے علاوہ کون تھا گھر میں جو دروازہ لگا سکتا تھا؟ میرے بار بار دروازہ بجانے پر دروازہ کھلا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں میری ماں موجود نہیں تھی بلکہ وہ فقیر تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے ہلکا سا خوف بھی محسوس ہوا۔ میں اسے دیکھتے ہمت کرتے ہوئے بولی، آخر تم ہو کون اور کیوں بار بار چلے آتے ہو ہمارے گھر، اور آج تو اندر ہی آ گئے ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں پھر سے اس کے سامنے گئی اور اب کی بار ذرا سختی سے بولی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، ہمارے گھر مت آیا کرو مانگنے، اور یوں تم گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ میں نے جب واپس پوچھا تو وہ ہلکا سا کشمکش میں مبتلا ہوا۔ ادھر اندر سے میری ماں نکل کر باہر آ گئی۔ میں نے دونوں کو حیرانگی سے دیکھا۔ میری ماں نے ہاتھ میں پکڑا کھانا اور کچھ قیمتی سوٹ اسے دے دیے، جس پر میں حیرانگی سے منہ کھولے اسے تکنے میں مصروف تھی۔ وہ تو واپس چلا گیا، لیکن میرے اندر کئی سوال چھوڑ گیا۔ آخر وہ کون تھا اور میری ماں اس کا اتنا کیوں کرتی تھی؟ میں اس مرتبہ تھوڑے غصے میں ماں سے پوچھنے لگی، ماں یہ ہمارے گھر کے اندر کیا کر رہا تھا اور مجھے کمرے میں کس نے بند کیا؟ میں نے اسے گھر کے اندر بلایا تھا سامان دینے کے لیے۔
میری ماں نے سر جھکاتے ہوئے بتایا۔ آخر لگتا کون ہے وہ آقا جس پر اتنی مہربانیاں کرتی ہیں آپ؟ میرے سختی سے بولنے پر میری ماں نے مجھے گھورا، لیکن اس بار تو مجھے میرے سوالوں کا جواب لازمی چاہیے تھا، اس لیے میں بھی ان کے سامنے کھڑی بار بار سوال دہراتی رہی، جس سے اکتا کر ماں بولی، شازیہ چپ کر جا، ورنہ پھر سے میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی اور کھانا بھی نہیں دوں گی۔ وہ ذرا سختی سے بولی تھی، یوں تو مجھے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی، لیکن ابو کے جانے کے بعد سے میری ماں نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہ کی تھی۔ میں وہیں کی وہیں خاموش ہو گئی کہ جس انداز میں انہوں نے بولا تھا وہ اپنا کہا پورا بھی کر سکتی تھی۔ خیر، کل رات جو میں نے دیکھا اسے کنفرم کرنے کے لیے اب مجھے ماں کے کمرے میں جانا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جان لوں کہ آیا وہ میرا وہم تھا یا سچ میں ایسی کوئی چیز تھی۔ میری ماں مجھے گھر رہنے کا بول کر خود باہر نکل گئیں، ہاتھ میں مختلف چیزیں پکڑیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر ماں جا کہاں رہی ہے۔ مجھے اب ماں کی بھی فکر ہونے لگی تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے ماں سے۔ تبھی میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ماں کے پیچھے ہی گھر سے نکل گئی، آہستہ آہستہ چھپتی چھپاتی ان کا پیچھا کرنے لگی تھی کہ میں کسی سے ٹکرائی۔ میرے آگے دنیا جیسے گھوم سی گئی ہو۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو حیران ہو گئی، 2 پل خاموش رہی، بولا ہی نہ گیا۔ وہی نوجوان حسین فقیر تھا جس سے میں ٹکرا گئی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھتے سامنے دیکھا تو ماں غائب تھی، نہ جانے وہ پل بھر میں کہاں چلی گئی۔ پاس دیکھنے پر بھی نہ ملی تو میں نے مایوسی سے گھر کی راہ لی۔ مجھے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میری ماں اسی فقیر سے ملنے گئی ہوگی۔ اب تو مجھے اس سے چڑ اور نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے اس پر حد سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ آخر وہ ہمارے گھر کیوں آ جاتا تھا منع کرنے کے باوجود، اور ماں کیوں نقاب پہن لیتی اور سارا سامان اسے دے دیتی۔ اب میرے ذہن میں شک پیدا ہونے لگا تھا، آخر ایسی کیا بات تھی جو ماں مجھ سے چھپا رہی تھی۔ شام کے وقت ماں گھر آئی تو میں خاموش رہی۔ ہم نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ میں نے اس مرتبہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی تھی، پتہ تھا جواب یہی ملنا تھا کہ وہ اپنی کسی دوست کی طرف گئی تھی۔ کہتے ہیں شک انسان کے دماغ پر اگر حاوی ہو جائے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے کسی بھی حال میں یہ معلوم کرنا تھا کہ ماں کہاں جاتی ہے اور جوان فقیر کے جاتے ہی رونے کیوں لگ جاتی ہے۔ اس شک کی وجہ سے میں وہ کرنے پر مجبور ہو گئی جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنا کام کرنے کے بعد اور پھر میں اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اگلی صبح انکشاف کی صبح ہو سکتی تھی، خاص کر میرے لیے۔ صبح ہوتے ہی دروازہ کھٹکھٹا گیا۔ میں جانتی تھی کون ہو سکتا ہے، لیکن اس بار ماں دروازہ کھولنے نہیں آئی، کیونکہ کل رات ہی ان کے کھانے میں نے نیند آور دوائی ملائی تھی۔ ابھی انہیں جاگنے میں ٹائم تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو سامنے میری توقع کے عین مطابق وہی فقیر کھڑا تھا۔ آپ کی اماں جی، اس کا پہلا فقرہ ہی یہی تھا، جسے سن کر مجھے غصہ آیا، لیکن میں نے ٹال دیا۔ وہ سو رہی ہیں، جس پر میری حیرت تب بڑھی جب وہ کہنے لگا، میں انہیں جگا دوں؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بھلا وہ ایسا کیوں بول رہا تھا؟ ایک فقیر مانگنے آتا ہے تو مانگ کر چلا جاتا ہے، پھر ان سب باتوں کا مقصد؟ وہ نہیں اٹھیں گی، جاؤ یہاں سے، آخر کیوں آ جاتے ہو یہاں؟ محلے میں اور بھی گھر ہیں، اب تو تم لوگوں کے درمیان ہمیں مشکوک بنا رہے ہو۔ میں ذرا سخت لہجے میں بولی۔ 1-2 لوگوں کو میں نے اپنی امی کے بارے میں غلط کہتے سنا بھی تھا، تبھی مجھے مزید غصہ آیا تھا۔ میرے ذہن میں شک پھیل گیا تھا۔ وہ فقیر تھا تو حسین، کہیں وہ میری امی کو ٹریپ ہی نہ کر لے۔ شازیہ، میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اماں کی آواز صحن سے گونجی کہ میں دروازہ بند کرتی فوراً اماں کے پاس گئی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ میں نے تو امی کو نیند کی گولی دی تھی، تو کہیں وہ زیادہ تو نہیں دے دی تھی۔ میری ماں اچانک زمین پر گر گئی۔ مجھے پریشانی نے آن گھیرا، میرے خود کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میری ماں میرا واحد سہارا تھی، اور فقیر کے چکر میں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ تبھی وہ فقیر دروازہ کھولتا اندر آ گیا۔ میں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا امی کی جانب آیا اور چیخ کر بولا، ماں جی، ماں جی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بغیر نقاب کے وہ میری ماں کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ دی ہو۔
وہ بس بت بنا میری ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں اپنی ماں کو دیکھتے پا کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ آخر وہ ایسے انہیں کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے میری ماں کو اٹھایا اور اندر جا کر صوفے پر لٹا دیا۔ پاس پڑے پانی کے جگ سے پانی نکال کر چھینٹے مارتے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس کی اتنی ہمت پر میں چیخ پڑی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ میں چیخنے لگی، میری ماں کو تم یہاں کیسے لے کر آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر تمہاری۔ میں غصے اور غم کی حالت میں بولی تو وہ میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ گھر میں ماں بے ہوش تھی اور میں اکیلی۔ مجھے ہلکا سا خوف بھی محسوس ہوا، لیکن اس پر ظاہر نہیں کیا، اور پھر سے بولی، آخر تم ہو کون؟ ہاں، کیوں چلے آتے ہو یہاں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا میری ماں سے؟ میری تیز آواز پر وہ اس بار خاموش نہ رہا، اور اس نے مجھے دیکھتے جو بولا وہ سن کر تو مجھے میرے کانوں پر یقین نہ رہا۔ ششتر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ سچ تھا جو اس نے کہا؟ کیا واقعی میں نے وہی سنا تھا؟ مجھے حیران دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے بولا، ماں ہے یہ میری۔ اس کے 4 لفظوں نے مجھے حیرتوں کے سمندر میں اتار دیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ وہ پھر سے بولا، اپنی ماں سے پوچھ دو، بیٹا ہوں میں ان کا۔ وہ وہیں بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر مزید یوں ہی گزر گئی۔ جب ماں کو ہوش آیا وہ حیرانگی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں درد تھا۔ میں تو ماں پاپا کی اکلوتی اولاد تھی، پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کیا راز تھا جو ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں یہ جاننا چاہتی تھی۔ ماں کے ہوش میں آتے ہی میں نے جھٹ سے سوال کر ڈالا، ماں کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میری بات سنتے ماں کے چہرے پر جیسے سایہ سا لہرا گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، یعنی جس راز کو وہ دفن کیے ہوئے تھی آج اسے کھولنے کا وقت تھا۔ میری بات پر وہ خاموش رہی تو میں نے دوسرا سوال کیا، ماں کل جو آپ کے ہاتھ میں ایک لڑکے کی تصویر تھی وہ یہی فقیر تھا نا؟ کل رات جب میں ماں کے کمرے میں گئی تھی تو دیکھا تھا کہ وہ ایک نوعمر لڑکے کی تصویر سے باتیں کر رہی تھیں، اسی لیے میں نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ اب ماں نے میری طرف دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میں سب جان لینا چاہتی تھی کہ میرے اکلوتی ہونے کے باوجود میرا بھائی تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اور اگر وہ میرا بھائی تھا تو اس حال میں کیوں تھا؟ ماں میں تو اکلوتی اولاد ہوں، یہ بھائی کہاں سے آ گیا؟ میری بات پر ماں نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن میں اس بار سچ سن لینا چاہتی تھی۔ روز روز کے اس فقیر کے چکر اور میری ماں کا اسے ہر چیز پکڑا دینا، اس سے کم از کم نجات تو مل جائے گی۔ ماں نے بولنا شروع کیا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہارون ہے۔ میں شادی سے پہلے ہی محبت میں بہت اندھی ہو گئی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن ہم دونوں ہوٹل میں گئے، مگر وہاں پر شیطان حاوی ہو گیا۔ میں خود کو روک نہ پائی اور ہر حد سے گزر گئی۔ مجھے اس دن اور اس وقت پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہی میں حاملہ ہو گئی تو میں ڈر گئی۔ ابارشن کروانے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ پھر یہ ہارون یوں ہی دنیا میں آیا میری شادی سے پہلے۔ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن کیا کرتی، ماں تھی، مجبور تھی۔ شادی سے پہلے ہی اسے فقیروں کی بستی میں چھوڑ آئی، لیکن ممتا بڑی شے ہے، دل نہیں مانتا تھا تو ملنے چلی جاتی۔ یوں میں اس سے ملتی رہتی تھی اور اسی وجہ سے میں اسے ساری چیزیں دیتی، اور جب یہ ہمارے محلے میں آتا تو نقاب کر لیتی کہ یہ مجھے پہچان نہ لے کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں متحیر آنکھوں سے کبھی اس فقیر ہارون کو اور کبھی اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہمارے گھر کی چھت گرا دی تھی۔ وہ ماں کا بیٹا تھا، لیکن صرف ایک غلطی کے عوض۔ آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا؟ میں غصے سے چلائی۔ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے اتنے اچھے باپ کو میری ماں جیسی عورت ملی۔ میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی، میں تجھے کبھی سچ نہ بتاتی، لیکن بیٹا یہ تیرے بابا کی ہی اولاد ہے۔ تیرے باپ اور مجھ میں محبت تھی، ہم محبت میں اپنا آپ کھو چکے تھے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ میں تو بہت بڑا قدم اٹھا چکی ہوں۔ جب تمہارے باپ کو بتایا تو اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اسے مجھ سے محبت تھی، اس سے وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار تھا، لیکن وہ اس بچے کو ساتھ رکھنے پر راضی نہ ہوا اور مجھے بولا کہ میں اسے
उस दुनिया में ना लाऊं। वो दिन क़यामत के थे। घर वालों की बहुत बातें सुनी, मार खाई। तुम्हारे बाप ने ही बोला था कि उसके पैदा होते इसे कहीं छोड़ आना, फिर वो मुझसे शादी कर लेंगे। मैं क्या करती, घर इस हालत में तो बैठ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तेरे बाबा की बात मान ली और इसे फ़कीरों की बस्ती में छोड़ कर आ गई। मैं मजबूर थी बेटा, अगर मैं इसे वहाँ छोड़ कर ना आती तो सारी ज़िंदगी मैं घर में ही पड़ी रहती, और क्या पता मेरे घर वाले भी मुझे निकालते थे। तेरे बाबा ने मुझसे शादी की तो मैंने एक अहम फैसला किया कि मैं अब इसे यूं अकेले नहीं छोड़ सकती। तब से लेकर अब तक मैं हर माह 2 से 3 बार इससे मिलने जाती हूँ, अपने अंदर छुपे इसके प्यार के हाथों मजबूर होकर। है तो ये मेरा ही बेटा ना, मैं कैसे अपनी ही औलाद को छोड़ देती। तुम्हारे बाबा मुआशरे से, दुनिया से डरते रहे और सारी ज़िंदगी मैंने तानों में गुजार दी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन अब सब्र नहीं होता, अपनी जवान औलाद को देखती हूँ तो इसे सीने से लगा लेने को दिल करता है। मेरी माँ ज़मीन पर बैठी रोने लगी थी। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब हम मोहब्बत में खो कर घर वालों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो हमारे हिस्से में खसारे ही आते हैं। जैसे मेरी माँ को, जो आज भी अपने मैके नहीं जा सकती थी, और बाप जिसने मोहब्बत में वफ़ा तो की लेकिन एक अधूरी वफ़ा, और वो हारून जिसे कुछ इल्म ही नहीं था, जो इतने साल फ़कीरों की तरह रहा, आधी ज़िंदगी बग़ैर नाम के गुजार दी, सिर्फ मेरे माँ बाप के एक गलत कदम की वजह से। आज 1 साल गुजर गया है। मैंने फ़ैसला किया कि इसमें हारून का कोई कसूर नहीं, और अब वो हमारे साथ रहता है, और हमने वो मोहल्ला और शहर दोनों छोड़ दिए हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ज़िंदगी में जो गलती मेरी माँ ने की, वो गलती मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं हरगिज़ कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी कि जिसकी वजह से इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हों, मुतासिर हों। अगरचे हारून और माँ खुश हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कसक रह ही जाती है, एक काश रह ही जाता है कि काश वैसा ना होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।